کہ یہ سارا کچھ، چاہے پیسہ ہے، دولت ہے، اولاد ہے، سارا کچھ اس کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اور جب پورا سال گزر جاتا ہے، پورا سال گزر جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے بھئی میں نے جو اتنا کثیر کو میں عطا کر دیا نا، بس اس میں سے 2.5% نا ابھی تھوڑا مجھے واپس کرتے ہو رہا ہے، واپس کرو گے مجھے؟ تو ہم پھر جب دیکھتے ہیں نا کہ بینک میں تو کروڑوں پڑا ہوا ہے اور زکوٰۃ بنے گی لاکھوں میں، تو ہمیں اب وہ لاکھ دینے کے وقت وہ لاکھ چپ رہے ہوتے ہیں. تو 2 لاکھ زکوٰۃ ہے، تو 2 لاکھ کے پیچھے وہ بھی 5-7 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو دیکھا، تو جس نے تمہیں کروڑ دے دیا نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس نے کروڑ دے دیا نا، جس نے لکھ دے دیا نا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن ہم شاید اس بات کو سمجھتے کوئی نہیں، تو اس لیے اس دنیا سے جانے سے پہلے سارے قرضے ہمیں اتار کے جانے چاہیے، پھر یہ نہ ہو کہ معاملات اینڈ میں آ کے خراب ہو جائیں. اس طرح تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی ڈاٹی. آپ بزرگ بیٹھے ہیں یہاں پر بہت سارے، آپ کے پاس بڑی مثالیں ہوں گی کہ یار فلاں بندہ کسی دور پہ بڑا لاکھ پتی کروڑ پتی ہوا کرتا تھا، ایسا کوئی نظر لگی ہے اس کو کہ آپ کو وہ گلیوں میں مانگتا پھر رہا ہے. ڈرنا چاہیے ہمیں اس چیز سے. جیسے میں جب کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو بچوں کو میں کہتا ہوں کہ دیکھو ہم صرف یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ یار آپ ذرا ہماری وہ سبز منڈی میں جائیں نا، تو وہاں پہ تو وہ ٹوکرے اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں، ان میں کئی بندے آپ کو ایسے ملیں گے جو ایم اے پاس ہوتے ہیں، ایم اے پاس ہوتے ہیں اور ٹوکرا اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں. اور ہم بس یہ کہتے ہیں یار دیکھو پھر ہمارے ملک کے حالات کتنے خراب ہیں کہ روزگار نہیں ملتا، ایم اے میں بڑا بندہ جناب یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. ہم بس چونکہ وہ مادیت پرست ہے نا، بس یہی بات سوچتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کوئی تو وجہ ہوگی نا. ایک نے 5-7 جماعتیں پڑھی اور آج عزت سے روٹی کھا رہا ہے، ایک نے ایم اے پی ایچ ڈی کر لیا اور ذلت سے روٹی کھا رہا ہے. روٹی تو کھا رہا ہے، اللہ نے کہا کہ میرا رزق میں نے دینا وہ تو دے گا، لیکن ذلت سے کھا رہا ہے. سوچو تو صحیح ہوا کیا ہوگا. ہو سکتا ہے بہت ساری وجوہ میں سے ایک وجہ یہ ہو کہ علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو تے تسبیح پھری پر دیر نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو تے جاگ بنا دودھ جبتا نہ ہو، ہمیں لال ہو بے کڑ کڑ کے ہو. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو 7 پڑھ کے عزت سے کما رہا ہے، اس نے جو 7 سال استاد کے پاس گزارے ہوں گے نا، ہو سکتا ہے وہ 7 سال استاد کے پاؤں ہی دباتا رہا ہو. اور جس نے 14-15 سال پڑھ کے ایم اے پی ایچ ڈی کر لیا، وہ اکڑتا پھرتا ہو کہ میں پاس ہوا ہوں، میں نے بڑی محنت کی تھی اس لیے پاس ہو گیا ہوں، اس لیے اچھے نمبر لینی ہے. استاد کی گستاخی کر دی ہو تو اللہ پاک نے پھر اس کو اس ضلالت میں ڈال دیا. پھر دوبارہ جملہ دوہرا رہا کہ رزق تو اللہ نے دینا ہی دینا، وہ تو رزق ان کو بھی دے رہا ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے. بھائی جو مشرک کافر ہے کہ وہ روٹی کھا کے نہیں سوچتے، کیا مشرکوں کے گھر میں کھانا نہیں بنتا، اولاد نہیں ہوتی ان کے گھر، بینک بیلنس کوٹھی ان کے پاس نہیں ہوتی، سارا کچھ ہوتا ہے، وہ بھی روٹی کھا کے سوتے ہیں. یہ تو صحابہ کرام نے شاہ فرمایا تھا نا کہ یا رسول اللہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، ہم دیکھیں خدا کے اوپر ایمان لے آئے، جو آپ نے کتاب ہمیں دیا اس کے اوپر ایمان لائے ہیں. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، فاقے کر رہے ہیں، اور جو نہ آپ کو مانتا ہے، جو نہ قرآن کو مانتا ہے، جو حدیث کو نہیں مانتا، وہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، ان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ. صحابہ کرام بھی یہ بات دیکھ کر تھوڑے سے ڈگمگا گئے. تو حضور نے فرمایا میرے پیارے ہو، کیا تم اس بات کے اوپر خوش نہیں ہو کہ کیسے ہو کس طرح دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کے مزے لوٹیں. بس بات پھر وہی آ جاتی ہے نا کہ ہم مادیت پرست لوگ ہیں کہ باہر جو آٹا ہمیں 20 روپے کا کلو ملنے لگ جائے نا تو ہم سارا کچھ چھوڑ کے آٹا لینے لگ جائیں گے، سستا مل رہا ہے اور ابھی ابھی مل رہا ہے، پیسے دو فوراً نقد واپس لے لو. لیکن جب یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے پہ جب میں دوں گا تو مجھے 10 گنا ملے گا، تو ہم نہیں مانتے اس بات کو. کیوں نہیں مانتے؟ کہ کوئی نظر نہیں آ رہا. اور پتہ ہے نا جب قرآن پاک شروع ہوتا ہے
قرآن پاک کا مقدمہ ہے، اس کے اندر مومن کی جو پہچان لکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. مومن ہوتا ہی وہی ہے جس کو نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا، ایمان لے آتا. حضور علیہ السلام کے منہ سے نکلی بات نظر تو نہیں آئی نا، حضور کے منہ سے نکلی ایمان لے آیا، یہی تو ایمان ہے. اور ہم اس سے آ رہی ہیں بہت ساری چیزوں میں ہم اپنے ایمان سے بڑا پتلا ایمان ہے ہمارا. تو محترم سامعین، آج کے بعد پھر میں اسی نقطے کی طرف واپس آ رہا ہوں. ان بطش ربک لشدید. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی ڈاٹی ہے. اگر وہ کسی کو کروڑوں دیتا ہے نا تو وہ اس کو سبق سکھانے کے لیے وہ اس اور سے اٹھا کر زمین بوس کر دیتا ہے. پھر آپ سوچتے ہیں کہ نظر ہی لگی نہیں، یہ نہیں سوچتے یار اس نے عمل کیسا کیا ہو. مہنجو دوڑوں میں آپ جاتے ہیں نا یا اس کے بارے میں سنتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ دیکھو یار کتنے ہنستے بستے شہر تھے، اللہ پاک نے ایسے ہوا چلائی اور زمین بوس ہوگی ہر چیز. لیکن یہ نہیں دیکھتے یار کون سا ایسا گناہ کر دیا تھا انہوں نے کہ اللہ پاک نے پوری بستی کو ہی تباہ کر دیا. یہ نہیں سوچتے. مسلمان کو ہر وقت ہر چیز کی وجہ ایسے ہی سوچنی چاہیے کہ کسی نہ کسی جگہ تو اللہ کی نافرمانی کی ہوگی. جب بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے، گھر میں آئے، تو سوچیں کہ یار کون سی غلطی ہوئی. سب سے پہلے جے نماز پہ گر کے اللہ سے معافی مانگو. یا اللہ کو بڑا جملہ بول دیا ہوں تو معاف کر. جتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا، ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں، ہمیں معاف کر دیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. کیونکہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہم صبح سے شام تک کیا منہ سے کہہ دیتے ہیں. بدلی کتنے بڑے جملے بول دیتے ہیں، کوئی تکبر نہ کیا ہوا ہم نے. سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے بری بات یہی لگتی ہے کہ کوئی بندہ میرے سامنے آ کر کے کھڑا ہو. اس لیے کوئی بھی پریشانی آئے نا، کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی آئے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. یا اللہ کوئی بڑا جملہ بول گیا ہوں تو معاف کر دے، گھر میں پریشانی آ یا اللہ میں معاف کر دے. کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی ڈاٹی. جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا کس طرح بندہ اتنا بادشاہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے. آندیاں چلتی ہیں، پھر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب بڑی سونی مثال ہے، بڑی پیاری. آندیاں چلتی ہیں تو آندھی جب رک جاتی ہے بڑی تیز چلتی، طوفان آ جاتا ہے، تباہیاں ہو جاتی. پھر آپ قبروں میں سنتے ہیں کہ جی بڑے بڑے درخت جو ہے وہ گر گئے، پھر آپ بڑے بڑے گھوڑی کی موڑ تھے وہ گر گئے. آپ یہ سنتے رہتے. کبھی آج تک یہ خبر سنی کہ طوفان آیا اور گھاس ٹوٹ گیا؟ طوفان آیا اور گھاس ٹوٹ گیا. گھاس نہیں ٹوٹتا. کیوں نہیں ٹوٹتا؟ صوفیاء بڑی سونی باتیں کرتے ہیں. گھاس نہیں ٹوٹتا. کیوں نہیں ٹوٹتا؟ کہ جس طرف طوفان کا رخ ہوتا ہے گھاس اس طرف ہی لیٹ جاتا ہے. ادھر کہوں ادھر لیٹ جاتا ہے، ادھر کہوں ادھر لیٹ جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بندہ اللہ کی ہر مرضی پر اپنے آپ کو اسی طرف مائل کر دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو توڑتا نہیں ہے. جو چیزیں عقلی رہتی ہیں نا وہ ٹوٹ جاتی ہیں. اور جو اللہ کی ہر منشا کے اوپر اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اللہ ادھر جھکائے ہوتا جھک جاتا ہے، اللہ ادھر جھکائے ہوتا جھک جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو توڑتا نہیں ہے، اسے ہمیشہ آباد رکھتا ہے. درخت پورے جنگلوں میں، باغوں میں درخت کے درخت ٹوٹ جاتے ہیں، گھاس نہیں ٹوٹتا. گھاس ویسے ہی خوش ہو کر رہتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس رب کی رضا کے اوپر لٹا دیتا ہے، ہمیشہ خوش رہتا ہے. تو محترم سامعین،